محترم دوستوں، میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے محدث فقیہ بھی تھے، صوفی بھی، فرماتے ہیں کہ میں اپنی زندگی کا ابتدائی حصہ مالداروں کے ساتھ گزارا۔ وہ خود بھی مالدار تھے، صبح سے شام تک مالداروں کے ساتھ رہتے تھے، لیکن جب تک مالداروں کی صحبت میں رہا مجھ سے زیادہ غمگین انسان کوئی نہیں تھا، کیونکہ جہاں جاتا ہوں دیکھتا ہوں اس کا گھر میرے گھر سے اچھا ہے، اس کی سواری میری سواری سے اچھی ہے، اس کا کپڑا میرے کپڑے سے اچھا ہے، اس کا مکان میرے مکان سے اچھا ہے، اس کا کھانا میرے کھانے سے اچھا ہے۔ ان چیزوں کو دیکھ دیکھ کر میرے دل میں کڑن پیدا ہوتی تھی۔ مجھے تو ملا نہیں اور اس کو مل گیا، یعنی یہ چیزیں جو ان کے پاس ہے وہ میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ اگر ان کا گھر اچھا ہے تو میرا گھر اچھا کیوں نہیں ہے؟ اگر ان کے کپڑے اچھے ہیں تو میرے کپڑے اچھے کیوں نہیں ہیں؟ ان چیزوں کو دیکھ دیکھ کر کڑن پیدا ہوتی تھی کہ مجھے تو ملا نہیں، ان کو مل گیا۔ لیکن بعد میں دنیاوی حیثیت سے جو کم مال والے تھے ان کی صحبت اختیار کی اور ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگا تو فرماتے ہیں فَاسْتَرَحْتُ، یعنی میں راحت میں آ گیا، اس واسطے کہ جس کو بھی دیکھتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ میں بہت خوشحال ہوں۔ میرا کھانا بھی اس کے کھانے سے اچھا ہے، میرا کپڑا اس کے کپڑے سے اچھا ہے، میرا گھر اس کے گھر سے اچھا ہے، میری سواری اس کی سواری سے اچھی ہے۔ اس واسطے اب میں الحمدللہ راحت میں آ گیا ہوں۔ کیونکہ دوستو دنیا کا یہ اصول ہے، جب تک ہم اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں گے تو ہمیں زندگی میں آرام کبھی نہیں ملے گا۔ ہاں، ایک چیز میں دوسرے کو دیکھنا چاہیے نیکیوں میں، کہ نیکی میں مجھ سے آگے کون ہے، کہ وہ اتنا زیادہ عبادت کیوں کر رہا ہے، میں کیوں نہیں کر رہا ہوں؟ مجھ سے زیادہ نماز کی پابندی وہ کیسے کر رہا ہے، میں کیوں نہیں کر رہا ہوں؟ وہ اتنا نیک صالح کیسے بن گیا، میں کیوں نہیں بن پایا؟ ان سب چیزوں میں ہمیں آگے بڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ جیسے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو دیکھیے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر انہوں نے کیا کیا۔ غزوہ تبوک بڑا کٹھن غزوہ تھا، ایسا صبر آزما غزوہ اور ایسی صبر آزما مہم شاید کوئی اور پیش نہیں آئی جیسی غزوہ تبوک کے موقع پر پیش آئی۔ سخت گرمی کا موسم ہے، وہ موسم جس میں آسمان سے شعلے برستے ہیں، زمین آگ اگلتی ہے اور تقریباً 1200 کلومیٹر کا صحرائی سفر اور کھجور پکنے کا زمانہ، جس پر سارے سال کی معیشت کا دار و مدار ہوتا ہے، سواریاں میسر نہیں، سواریاں موجود بھی نہیں ہیں، اور اس وقت میں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ہر مسلمان کے لیے نفیر عام ہے کہ وہ اس غزوہ میں چلیں اور اس میں شریک ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر کہا، مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر اعلان فرمایا کہ یہ غزوے کا موقع ہے اور سواریوں کی ضرورت ہے، اونٹنیاں چاہیے، پیسوں کی ضرورت ہے، پیسہ چاہیے، مسلمانوں کو چاہیے کہ بڑھ چڑھ کر اس میں چندہ دے، اور جو شخص اس میں چندہ دے گا میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ اب صحابہ کرام کہاں پیچھے رہنے والے تھے؟ وہ تو دنیا کے معاملے میں نہیں لیکن دین کے معاملے میں بہت تیزی سے ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے۔ جب کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ جملہ سن لے کہ جنت کی ضمانت دے رہا ہوں تو ان کے لیے جنت کی ضمانت ہے۔ اب ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق چندہ دے رہا ہے، کوئی کچھ لا رہا ہے، کوئی کچھ لا رہا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں گئے اور فرماتے ہیں میں اپنے گھر گیا اور اپنے گھر کا پورا سامان جو کچھ ساز و سامان تھا آدھا آدھا تقسیم کر دیا اور پھر آدھا لے کر حضور کی خدمت میں چلا گیا، اور دل میں خیال آنے لگا کہ آج وہ دن ہے کہ شاید میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آگے نکل جاؤں۔ کس چیز میں؟ اچھا گھر بنانے میں نہیں، اچھا کھانے میں نہیں، اچھا پہننے میں نہیں، بلکہ نیکی میں۔ کس چیز میں آگے نکل جاؤں گا؟ نیکی میں۔ یہ جو جذبہ پیدا ہو رہا ہے کہ میں ان سے آگے بڑھ جاؤں، یہ کیا ہے؟ یہ مسابقت الی الخیرات ہے۔
کبھی ان کے دل میں یہ جذبہ پیدا نہیں ہوا کہ میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے پیسے میں آگے بڑھ جاؤں، حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس بہت پیسے ہیں، ان سے زیادہ پیسہ مجھے مل جائے، لیکن یہ جذبہ پیدا ہوا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے نیکی کا جو مقام بخشا ہے ان سے آگے بڑھ جاؤں۔ تھوڑی دیر میں خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تشریف لائے اور جو کچھ تھا وہ حاضر کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے عمر، گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ جو کچھ تھا سب کا حصہ لگایا، آدھا لے کر آیا ہوں، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں، یعنی آدھا غزوہ کے لیے ہے اور جہاد کے لیے اور آدھا گھر والوں کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعائیں دی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں خوب خوب برکت دے۔ اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تم نے اپنے گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ تم نے اپنے گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے سیدھا جواب دیا یا رسول اللہ، میں اپنے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑایا ہوں، یعنی ہمارے پاس گھر میں سامان کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ تھا ہم لے کر آ گئے ہیں، یعنی جو کچھ تھا سمیٹ کر سب لے آیا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس دن مجھے پتہ چلا کہ میں ساری عمر کوشش کرتا رہوں، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے آگے نہیں بڑھ سکتا نیکی میں۔ تو میرے محترم دوستو، مجھے دنیا میں ساز و سامان کے لیے، اچھے گھر کے لیے، اچھے مکان کے لیے دوسرے کو نہیں دیکھنا ہے، اللہ نے جو دیا اس میں شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر ہم جو ملا اس پر شکر ادا کریں گے اللہ اس کو اور بڑھائیں گے۔ دوسرے کو مال کو دیکھ کر حسد کرنا، جلنا بھی نہیں ہے، بلکہ دعا کرنا ہے اللہ ان کے مال میں اور ترقی دے، ان کو اور اچھا گھر دے، ان کو اچھی سواری دے، اچھا کپڑا دے، اور اپنے کو جو ملا اس پر شکر ادا کرنا ہے۔ بس جو نیک لوگ ہیں ان کو دیکھ کر حسد کرنا ہے کہ نیکی میں ان سے کیسے آگے بڑھ جاؤں۔